حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص صبح کرتا ہے اس کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے، تو ہر سبحان اللہ صدقہ ہے، اور ہر الحمدللہ صدقہ ہے، اور ہر لا الہ الا اللہ صدقہ ہے، اور ہر تکبیر اللہ اکبر صدقہ ہے، اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا بھی صدقہ ہے، اور ان سب کی طرف سے چاشت کی 2 رکعتیں کفایت کرتی ہیں۔ اس حدیث پاک میں بھی نیکیاں کمانے کا کتنا آسان طریقہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہتے رہیں اور خوب ثواب کماتے رہیں، اور چاشت کے وقت کی 2 رکعتیں ان تمام اذکار کے برابر ہیں۔ سبحان اللہ، دین اسلام میں نیکیاں کمانا کتنا آسان ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں نیکیوں سے محبت عطا فرمائے، خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دلیل الفالحین میں ہے، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو صبح کرے اس کے ہر عضو یعنی ہر ہڈی اور جوڑ پر صدقہ ہے۔ جب وہ آفات سے سلامتی کے ساتھ صبح کرے، ایسی حالت میں ہو اپنے تمام افعال و منافع مکمل کر سکے، اللہ عز و جل نے بندے کو آفات و بلیات سے محفوظ رکھا۔ اس کے اس عظیم احسان کا شکر ادا کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ وہ ہر جوڑ کا صدقہ ادا کرے، اور اذکار مذکورہ بھی ہر جوڑ کا صدقہ ہے، اور چاشت کے وقت کی 2 رکعتیں تمام جوڑوں کا صدقہ ہے۔ حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 2 جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے 360 جوڑ ہوتے ہیں، اس سے ہر جوڑ کا صدقہ ادا کرنا لازم ہے۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی طاقت کون رکھ سکتا ہے؟ فرمایا، مسجد میں پڑی ہوئی گندگی دور کرنا اور راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ اگر تم اس پر قدرت نہ رکھو تو چاشت کی 2 رکعتیں تمہاری طرف سے کفایت کریں گی۔ اسی طرح سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، اور امر بالمعروف یعنی اچھی بات کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر یعنی بری بات سے منع کرنا بھی صدقہ ہے۔